عمل کی نیت سے سنیں، آخر تک دیکھیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کا یہ مقدس مہینہ، اس کی 14 تاریخ اور غروب شمس سے 15ویں رات اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اتنی فضیلت والی رات ہم کو عنایت فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی محبت بندوں سے فرماتے ہیں، اس محبت کو بیان کرنے کے لیے کسی کے پاس الفاظ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک اپنے گنہگار بندوں سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر میرے محبوب فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مجھے دنیا و ما فیہا، سب کچھ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب مجھے مل جائے، اس کے مقابلے میں یہ آیت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ کتنی شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ اور اس کی یہ مقدس رات جس کی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اور اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کی اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب چونکہ بکریاں بہت زیادہ تعداد میں وہ پالا کرتا تھا، اس لیے اس سے تشبیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مغفرت کی رات، جہنم سے خلاصی اور براءت کی رات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جیسے عید کے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح آسمان کی مخلوق یعنی فرشتوں کے لیے یہ عید کی 2 راتیں ہیں، ایک شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے۔ تو اس لیے موقع ملا ہے، خوب اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، خوب گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے خود کے لیے اور پوری انسانیت اور مسلمانوں کے لیے معافی کی بھیک مانگیں۔ اور اس وقت جو وبا کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے، پریشانی ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس سلسلے میں بھی اپنے گھروں میں رہ کر خوب اللہ سے مانگیں، اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اور خاص طور پر اس رات میں کوئی عمل مخصوص ایسا نہیں ہے، اس کا عمل تو توبہ اور استغفار ہی ہے۔ ہاں چونکہ وقت ملتا ہے اس لیے اکثر لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، اور صلاۃ التسبیح کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں، آپ کو گفٹ نہ کروں؟ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ کریں، اور ایسا گفٹ کہ جس کی وجہ سے اگلے گناہ بھی، پچھلے گناہ بھی، چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی، انجانے میں کیے ہوئے گناہ بھی، پرانے گناہ بھی، نئے گناہ بھی، سب قسم کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہ گفٹ یہی ہے کہ 4 رکعت تسبیح کی نماز ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، 25 مرتبہ ہوا۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قومے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، 35 ہوئے۔ پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد
یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، 45 ہوئے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں گے، 55 ہوئے۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، 65 مرتبہ ہوئے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر قیام سے پہلے بیٹھ کر قاعدے کی شکل میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ کل 75 مرتبہ ہوئے۔ پھر دوسری رکعت میں 75، تیسری رکعت میں 75، چوتھی رکعت میں 75، اس طرح کل ملا کر 300 مرتبہ یہ تسبیح اس نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے اس نماز کو تسبیح والی نماز صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا اگر ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھو، اگر نہیں ہے تو ہفتے میں جمعہ میں 1 مرتبہ نماز پڑھو، اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو مہینے میں 1 بار، اگر وہ بھی نہیں ہوتا سال میں 1 بار، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں 1 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لیں۔ تو اتنی فضیلت والی رات میں اگر ہم اتنی فضیلت والی نماز پڑھیں گے تو یہ بڑا استغفار ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک مغفرت فرمائیں گے اور یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔